رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربین اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو لیکچر سب سے پہلے مل سکے۔ اب آپ سب سے پہلے اپنی اسلامیات کی 6th کلاس کی بک نکال لیں اور حصہ بے عبادات نکال لیں۔ اذان، فضیلت و اہمیت۔ اذان کی فضیلت و اہمیت۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمان کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی بندگی کی شہادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ اذان کی ابتدا۔ واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کی شر کی وجہ سے مسلمان اعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ ہمیں کب ملی اور کیوں ملی، اس کا یہ واقعہ معراج میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں نماز دی، اور یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اس سے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، نماز ادا کریں گے 5 وقت کی، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی ملے گی اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ رو ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مأمور فرمایا۔ تو اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ نماز، یہ جو اذان ہے وہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو موزن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے۔ موزن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں دوستو کہ ایک مؤذن کی کتنی شان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق یا سیدی ہے میرے آقا یا سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ تو دوستو امید ہے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی تو ضرور اذان دی ہوگی، اگر نہیں دی تو ضرور دیں۔ زندگی میں ایک یا دو بار تو لازمی اپنی آواز سے کسی مسجد میں جا کے اذان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو دوستو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مؤذن ہے یعنی اذان دیتا ہے تو قیامت کے روز اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لازمی آپ بھی اذان دیں تاکہ آپ بھی اس نیک عمل میں حصہ لے سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے کرہ ڈالنا پڑے۔ تو خود ہی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے اذان دینے کی اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کے ثواب کا پتہ چل جائے تو ہر شخص ہم قرعہ اندازی کے ذریعے جیسے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم پرچیاں ڈالتے ہیں، کوئی بھی چیز کرنے کے لیے پرچیاں ڈالتے ہیں اور جس کا نام نکلتا ہے تو وہ چیز اس کو ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے تو آپ قرعہ اندازی کریں۔ تو بچوں کوشش کریں کہ آپ اذان ضرور دیں اور پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ نماز کے لیے مسجد میں سب سے پہلے پہنچیں اور پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کریں۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے۔ اذان کی فضائل 1. اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے، جیسے کہ پہلے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ 2. اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تمام دکاندار لین دین کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے نماز کی طرف جاتے ہیں۔ 3. جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ویسے بھی لاؤڈ سپیکر یوز ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں شیطان نظر نہیں آتا، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 5. اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ 6. اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ تو اس میں اتفاق و اتحاد سے کیا مراد ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سب ایک ہی اللہ اکبر کے اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور ایک امام کے پیچھے اس میں کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے صف میں کون کھڑا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ 7. اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی، یعنی یہاں مؤذن کی شان بیان کی گئی ہے۔ 8. مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اذان دینے والے کی پر۔
9 اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ 10 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے، اس لیے ہمیں بھی اذان سن کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ جیسے جیسے مؤذن پکارتا ہے، اذان دیتا ہے، اسی طرح ہمیں وہی الفاظ، وہی جملے دہرانے چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں بچوں پر، اس کا جواب آپ دے دیں۔ بے اذان کی فضیلت بیان کریں، اس کو بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، ایک پیراگراف میں آپ اس کا جواب دیں اور اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں تحریر کریں۔ جیم اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس پہ بھی ہم نے واقعہ اوپر پڑھا ہے کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے خواب دیکھا، تو آپ وہ واقعہ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں، اس کا لفظی معنی کیا ہے، یہ ہم اوپر جیسے پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینا یا اعلان کرنے کے ہیں، تو ہم یہاں کیا آنسر لگائیں گے، اعلان کرنے کے، کس کے، اعلان، الف اس کا آنسر ہے۔ بے اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے، 3، 4 یا 5، اس کا جواب کیا ہے، جیم 5۔ جیم اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، مؤذن، مفتی، امام، اس کا جواب کیا ہے، علی، مؤذن۔ دال اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، بھاگتا ہے، رو پڑتا ہے، اس کا جواب کیا ہے، بے، بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز سے مسلمانوں پر کیا اثر پڑتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، اس کا جواب کیا ہے، الف، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں، بالکل درست جواب ہے، یہاں آگے آپ درست پر ٹک لگا لیں۔ بے اذان کی آواز صرف پاکستان میں بلند ہوتی ہے، غلط جواب، بلکہ پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے، آپ یہاں غلط کے سامنے ٹک کراس کا نشان لگا لیں۔ جیم ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، درست جواب۔ دال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اذان کے الفاظ سکھائے، نہیں، غلط جواب، حضرت بلال کو سکھائے۔ ہے اذان کہنے والوں کو مؤذن کہتے ہیں، بالکل درست جواب، مؤذن کہتے ہیں۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ اذان کے لفظی معنی اعلان کرنے یا اطلاع کے ہیں۔ بے نماز باجماعت ادا کرنے کا اعلان ڈیش کہلاتا ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کا اعلان اذان کہلاتا ہے۔ جی مکہ میں کافر کے ڈیش کی وجہ سے مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، اس کا جواب کیا ہے، مکہ میں کفر کے شر کی وجہ سے۔ دال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو اذان کے لیے الفاظ سکھائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہے اذان کہنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، مؤذن کہتے ہیں۔ واو اذان کہنے والا بندوں کو ڈیش کے لیے پکارتا ہے، کس لیے پکارتا ہے، نماز کے لیے پکارتا ہے۔ زے مؤذن کا اسلامی معاشرے میں ڈیش مقام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ ہے آپ اس کا صحیح جواب آپ دیکھ لیں، اس کا یہی ہوگا، بلند مقام ہے۔ ہے اذان کے وقت شیطان پر ڈیش طاری ہو جاتا ہے، کیا طاری ہو جاتا ہے، آپ اوپر اس کا بھی جواب اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر جو ہم نے پڑھا ہے لیسن۔ توئیں اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں اور اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔